یعنی مجھے ایسے لگا کہ انہوں نے کہا کہ اب باڑ میں جاؤ، اب جہاں جانا جاؤ. انہوں نے ہماری ناک کٹوا دی. گھر آیا تو والدین دروازے میں ملے تو والد صاحب کی باتوں سے یوں لگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. اور میں نے دیکھا میری امی نے میرے ابو کو یعنی ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ چلیں چھوڑیں، بچہ ہے، جانے دے، سمجھ جائے گا. خیر اللہ سبحانہ آپ کے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار آپ سے چھوٹ جاتے ہیں، گھروں سے عموماً گھروں سے نکال دیا جاتا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو رویہ ہے یہ سب کے ساتھ اسی طرح، کیونکہ آپ ایک آرگنائزیشن بھی رن کر رہے ہیں ماشاء اللہ. موسٹلی ایسے ہی ہوتا ہے. لائک میں نے جب اسلام قبول کیا، آئی واز ان دبئی. تو وہاں پہ میں امی سے بات کرتا، امی کو جب پتہ چلا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، نہیں اس سے 6 سال پہلے میں نے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے یا آپ کہہ لیں کہ کمپیریٹیو اسٹڈی شروع کر دی تھی کہ واٹ از دا رائٹ اینڈ واٹ از دا رانگ. اچھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے جب 6 سال بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کائنات کا ایک ہی خالق اور مالک ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. لاسٹ اینڈ فائنل جو ایک انسانیت کے لیے جو ایک راہ ہدایت کتاب کی صورت میں ہے وہ قرآن مجید ہی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور اس کے رسول ہیں. تو جب ان ساری چیزوں کا ادراک ہو گیا، اس پہ یقین ہو گیا، تو اس کے بعد الحمدللہ میں نے اسلام قبول کرنے میں پھر تاخیر نہیں کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے اسلام جب قبول کیا تو جب میں نے اپنی امی کو فرسٹ ٹائم انفارم کیا تو ان پہ چپ طاری ہو گئی. پھر وہ میں جب بھی ان کو کال کرتا تھا وہ ان کی آنکھوں میں آنسو اور سسکیوں کی آواز سنائی دیتی تھی، لیکن ان کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی. ابو سے بات کرتا تو ابو بھی ہوں ہاں کر دیتے. میں نے ان کو انفارم کیا کہ آئی ایم کمنگ بیک ان پاکستان، تو انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا. یعنی مجھے ایسے لگا کہ انہوں نے کہا کہ اب باڑ میں جاؤ، اب جہاں جانا جاؤ. انہوں نے ہماری ناک کٹوا دی. گھر آیا تو والدین دروازے میں ملے تو والد صاحب کی باتوں سے یوں لگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. اور میں نے دیکھا میری امی نے میرے ابو کو یعنی ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ چلیں چھوڑیں، بچہ ہے، جانے دے، سمجھ جائے گا. خیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گھر میں انٹر ہونے کی توفیق عطا فرما دی. گھر میں انٹر ہوئے اور اس کے بعد پھر ایک سوسائٹی کا ایک یعنی ریلیٹیوز کا ایک پریشر تھا. فیملی کو یہ پریشر تھا کہ اگر اس عبدالوارث کو آپ اپنے ساتھ رکھیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ پورے خاندان کے ساتھ آپ کا بائیکاٹ ہے. اس کے بعد ایک سوسائٹی کا ایک پریشر ہوتا ہے، یعنی آپ نئے اسلام قبول کیا ہے آپ نے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اب آپ نے جو پڑھا ہے، جو سمجھا ہے، جو سیکھا ہے ویسے نماز پڑھیں گے تو پھر کوئی وہ آپ کو کہے گا کہ ایسے نماز یہاں پہ نہیں پڑھنی، کوئی کہے گا ایسے نماز نہیں پڑھنی. ہمارے محلے دار آ کے باقاعدہ ہمارے گھروں میں کہتے تھے کہ آپ نے فلاں جگہ نماز نہیں پڑھنی کیونکہ وہ ایسے نہیں کرتے، اور خود میں نے ان کو کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا. تو اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ فیملی پریشر. اس کے بعد اب آپ نے آگے آپ بالکل آپ جسٹ لائک اے نیو بورن جیسے ہوتا ہے، اب اس کی انگلی پکڑ کے آپ نے چلانا ہے. لیکن میں پڑھنا چاہتا تھا تو وی ہیو اینیمل پروٹیکشن سینٹر بٹ ناٹ اینی ون نیو مسلم پروٹیکشن سینٹر اور ایجوکیشن سینٹر. تو یہ ایک الگ سے مسئلہ، جہاں جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ بھائی درس نظامی کریں، عالم بن جائے. میری رسپانسبلٹیز تھیں کچھ میرے اوپر. میں نہیں چاہتا تھا کہ گھر والے یہ سمجھے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اب یہ ہم سے بالکل کٹ آف ہو گیا اور شاید یہی ان کا اسلام ان کو سکھاتا ہے. تو اس طرح کی اس کے بعد پھر میں نے اپنے استاد صاحب سے پوچھا کہ استاد صاحب آفٹر امبریسنگ اسلام مجھے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے. تو ہی ریپلائڈ می کہ آپ کو شادی کرنی چاہیے. جانتے تھے میں ایک نوجوان ہوں اور اس کو ضرورت ہے. تو 7 ٹائم آئی ریجیکٹ فرام دا ادر فیملیز. اچھا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی شکل صورت ٹھیک ہے لیکن آپ ایک عیسائی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ بڑا مشکل ہوتا ہے. بہت آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کا دین قبول کیا الحمدللہ. لیکن پھر بھی علی بھائی ایکچولی دس از دا پاسٹ. میں جو اللہ نے حال میں مجھے دیا ہے میں اس کا شکر نہیں ادا کر سکتا. چونکہ آپ نے پوچھا تو یہ ساری وہ مسائل، ساری تنگی، تکلیفیں، پریشانی، مجبوریاں بہت یعنی ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زندہ قرآن احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا فہم لا یفتنون، کہ کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ محض یہ کہنے پہ کہ ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں چھوڑ دیے جائیں گے؟ نہیں، بلکہ آزمائے جائیں گے تاکہ اللہ سچوں کو الگ کر دے اور جھوٹوں کو الگ کر دے.